آپ کو تیار کرنے والا ہے۔ دراصل یہی لوگ عقل مند ہوتے ہیں، یہی لوگ اللہ کی نظر میں دانشور ہوتے ہیں۔ انسان نصیحت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، کسی کو سنتا ہے، کسی سے کچھ کہتا ہے، یا پھر کسی چیزوں کی جانب دیکھتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ لیکن کہا گیا وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو محض یہ کافی ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد کر لے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر نصیحت کرتے، اہل ایمان کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے اکثروا من ذکر ہادم اللذات کہ اے لوگو تم کثرت سے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرتے رہا کرو، موت کی یاد دہانی کرتے رہا کرو، اس لیے کہ اس موت کے ذریعے تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کے سلسلے میں آگے بڑھو گے، اور اسی موت کے خوف سے تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رہو گے۔ محترم حاضرین جمعہ، موت یہ بڑی ہی دردناک، بڑی ہی پرہول اور بڑی ہی تکلیف دہ چیز ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے مسلم کر رکھا۔ حتیٰ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ جسے ہم امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین سے جانتے ہیں، جبکہ انہیں زخمی کیا گیا اور انہیں شہادت کے بستر پر لٹا دیا گیا، جب وہ اپنی وفات کے بالکل اختتامی مرحلے کو پہنچ چکے تھے تو اذیت کا یہ حال تھا کہ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہتے کہ تم میرا سر زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ میری حالت پر رحم فرمائے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ انسان میدان جنگ میں تلوار کی 100 چوٹیں کھا لے، تلوار کی 100 ضربیں کھا لے، یہ بہتر ہے کہ وہ بستر کے موت پر مرے۔ حتیٰ کہ ہمارے اپنے حبیب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری مرحلے کو پہنچے، وفات کا وقت بالکل قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت میں اضافہ ہو گیا۔ تکلیف کے مارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے پانی کا ایک بڑا سا برتن رکھ لیتے اور وقتاً فوقتاً اس پانی کو اپنے اوپر انڈھیل لیا کرتے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی راحت حاصل ہو جائے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں نصیحت کی، فرمایا ان للموت سکرات کہ بے شک موت کی اپنی اذیتیں ہیں، بے شک موت کی اپنی تکلیفیں ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری مرحلے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا، کہنے لگے بل الرفیق الاعلی۔ اللہ رب العالمین کو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یاد کرنے لگے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی روح قبض کی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ زمین پر آ پڑے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت سے غافل نہ ہو، اپنی زندگی کے اختتام سے، اپنی زندگی کے انجام سے بے خبر نہ رہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس موت کو ایک عبرت بنایا، اس موت کو ایک نصیحت بنائی کہ جس کے ذریعے دیگر اہل ایمان اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم پہنچائی کہ ہم وقتاً فوقتاً قبروں کی زیارت کریں، بلکہ قبر کی زیارت کے موقع پر جب دعا ہمیں سکھائی گئی اس میں بھی یہ نصیحت کی گئی، یہ بات بتائی گئی کہ ہم بھی انہی افراد میں شامل ہونے والے ہیں، ہم بھی انہی فہرست میں داخل ہونے والے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا جو کہ فنا ہونے والی ہے، دنیا جو کہ لا فانی نہیں، ایسی دنیا کو چھوڑے بلکہ آخرت کی زندگی کے خاطر اپنے آپ کو تیار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز ہوا کرتا کہ وہ صحابہ اکرام کو دنیاوی زندگی کے سلسلے میں ڈانٹا کرتے، دنیاوی زندگی کے سلسلے میں آگاہ کیا کرتے، اور آخرت کے سلسلے میں بڑھنے، آخرت کے سلسلے میں سبقت لے جانے اور آخرت کی زندگی کے خاطر عمل کرنے کی ترجیح دیتے، تلقین کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی، فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا شربة ماء کہ اگر اللہ رب العالمین کے یہاں دنیا کی حقیقت کسی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی بھی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پلاتا۔ لیکن چونکہ یہ دنیا حقیقی مقام نہیں، یہ دنیا حقیقی جگہ نہیں، اور نہ ہی اللہ کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی قدر و منزلت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں
اہل ایمان کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین بھی دنیا کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن قائم کیا جائے گا، اخروی زندگی شروع کی جائے گی، اور جب انسان کی وفات ہو جائے گی، وفات کے بعد والا مرحلہ شروع کیا جائے گا، تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں، رب العالمین کی بنائی ہوئی جنتوں کے مستحق صرف اور صرف اہل ایمان ہوں گے، اس لیے کہ آخرت کا مقام اللہ رب العالمین کے یہاں ہے، آخرت کی قدر و منزلت اللہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اس موقع پر جہاں کی ایک عیب دار بکری مری پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو کہ اس بکری کو قیمت کے مقابلے میں مجھ سے خریدے گا؟ صحابہ کرام بڑے ہی تعجب کی انداز میں اللہ کے رسول سے سوال کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ بکری زندہ بھی ہوتی تو ہم اسے نہ خریدتے اس کے عیب دار ہونے کے سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من هذا علیکم، سنو کہ اللہ کی قسم جس قدر یہ بکری تمہاری نگاہوں میں حقیر ہے، اس سے کہیں زیادہ حقیر یہ دنیا اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہ وہ دنیا کے سلسلے میں فکر مند نہ ہو، اگر کوئی چیز قابل فکر ہے، کوئی چیز قابل توجہ ہے تو وہ انسان کی اپنی اخروی زندگی ہے، انسان کی اپنے وفات کے بعد والے مراحل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ضابطہ مقرر کر رکھا، اہل ایمان سے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، کہ وہ لوگ جو کہ دنیاوی زندگی کی رنگینیوں کو پسند کرتے ہیں، دنیاوی زندگی ہی کے ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انہیں دنیا کا ایک مخصوص حصہ عطا کر دیتا ہے، لیکن بالآخر انجام کے طور پر بڑی ہی ذلت و رسوائی کے ساتھ انہیں جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو کہ آخرت کے خواہش مند ہوتے ہیں، آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ وفات سے، وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں وفات پانے سے، مرنے سے ڈرتے نہیں، اللہ رب العالمین ان افراد کی نیکیوں کو اضافہ کرتا ہے، ان افراد کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے، اور ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرك غنى واسد فقرك، کہ اے آدم کی اولاد، تو اس دنیاوی زندگی ہی میں اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، تو اپنے آپ کو میری عبادت میں مشغول کر لے، میں تیرے فقر و فاقے کو دور کر دوں گا اور تجھے بے نیاز بنا دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہ کرے گا، فَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ وَامْلَأْ صَدْرُكَ شُغْلًا، اگر تو ایسا نہ کرے گا، اپنی دنیاوی زندگی کو اپنے مفاد کے خاطر لگا دے گا، اور تو اپنے پروردگار ہی کو بھول بیٹھے گا، تو میں تیرے فقر و فاقے کو نہ تجھ سے دور کروں گا بلکہ تجھے مشغول کر کے رکھ دوں گا، اور تو دنیاوی امور ہی میں مشغول ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے صحابہ کرام کو جمع کرتے اور انہیں نصیحت کرتے، فرماتے من كانت الآخرة همه، کہ جس کسی کا مقصد آخرت ہوا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو مستحکم کر دیتا ہے، دنیا چل کر ان افراد کے پاس آتی ہے، اللہ انہیں بے نیاز کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ من كانت الدنيا همه، کہ جن کا مقصد حقیقی ہی دنیا ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے معاملات کو بکھیر کر رکھ دیتا ہے، اور انہیں فقر و فاقے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور انہیں دنیا اتنی ہی حاصل ہوتی ہے کہ جس قدر اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں مقدر کر رکھا۔ رب العالمین کا کوئی خصوصی فضل، رب العالمین کی کوئی خصوصی عنایت ان افراد کو حاصل ہونے والی نہیں، ان افراد کو ملنے والی نہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا تجزیہ کریں تو اللہ رب العالمین نے ایک پاکیزہ زندگی، سعادت مند زندگی کا ہمیں اصول یہ بتایا کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے خاطر نیک اعمال میں اپنے آپ کو لگا دے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، کہ جس کسی نے حالت ایمان میں نیک اعمال انجام دیے،
پھر چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، اللہ ان کے اعمال کو قبول کرنے والا ہے، انہیں بڑی ہی پاکیزہ زندگی، بڑی ہی سعادتوں والی زندگی عطا کرنے والا ہے، اور ان کے اعمال میں زیادتی کرنے والا ہے، بلکہ جن اعمال کو انہوں نے انجام دیا اس کا اللہ رب العالمین بڑھ کر انہیں بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ان لوگوں سے وعدہ ہے کہ جنہوں نے آخرت کے خاطر اپنی دنیاوی لذتوں کو قربان کیا، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کیا، یہ وہی افراد ہے کہ جن سے اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 جنازے گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان میں سے ایک انسان وہ ہے کہ جو دنیا سے راحت پا رہا ہے، اور ان میں کا ایک انسان وہ ہے کہ جس سے دنیا راحت پا رہی ہے۔ صحابہ کرام کو بات سمجھ نہ آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں ایک انسان تو وہ ہے جو کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے خاطر وقف کر رکھا، کہ جس کی زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعتوں میں گزری، اب وہ انسان دنیاوی مصیبتوں سے آزاد ہو رہا ہے، دنیاوی اذیتوں سے آزاد ہو رہا ہے، اور ہمیشگی کی راحتوں میں، ہمیشگی کی نعمتوں میں داخل ہو رہا ہے۔ لیکن ان میں کا دوسرا انسان وہ رہا کہ جس سے اللہ رب العالمین بھی ناراض رہا، اللہ کے بندے بھی اذیت پاتے رہے، وہ انسان کہ جس سے آج لوگ بھی راحت پا رہے ہیں، شجر و حجر بھی راحت پا رہے ہیں، درخت اور پتھر بھی راحت پا رہے ہیں، بلکہ ساری دنیا اس کے گزرنے پر راحت پا رہی ہے۔ لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کا وجود سراپا تسلیم ہو، ان کا وجود اہل ایمان کے حق میں باعث راحت و سکون ہو، ان کا وجود اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دنیاوی زندگی عطا کی، واحد مقصد یہی بتایا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے ساری انسانیت کو اور جنات کو محض اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ لوگ میری عبادت کریں۔ رب العالمین نے حکم دے کر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو، وہ پروردگار کہ جس نے تم کو اور تم سے پہلے والی ساری کائنات کو اس نے وجود بخشا۔ یہ مقصد اسی لیے تھا کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکو اور اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کر سکو۔ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری ساری زندگی اور میرا مرنا یہ محض اللہ رب العالمین ہی کے قادر ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ ہم اہل ایمان کی زندگی اللہ رب العالمین کے خاطر وقف ہے، ہم اہل ایمان اللہ رب العالمین کی عبادت کے خاطر جیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو پورا کرنا، اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا، جن امور کی اللہ رب العالمین نے ہم کو تلقین کی، جن امور کا اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا، ان اعمال میں اپنے آپ کو سبقت کرنا، اپنے آپ کو آگے لے جانا، اور ان چیزوں سے جن سے اللہ رب العالمین نے ہم کو منع کیا، ان تمام خواہشات سے جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بچے رہنے کی تلقین کی، اپنے نفس کو کچلتے ہوئے ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہی دراصل ہماری اپنی زندگیوں کا مقصد ہے، یہی دراصل اہل ایمان کی زندگیوں کا تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل ایمان آخرت کے بعد راحتوں کو پاتے ہیں، جنتوں کو پاتے ہیں، اور اسی لیے جنتوں کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے ہم اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، بہترین نمونہ قرار دیا کہ جس کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ علیہ السلام سے بڑھ کر سادہ مزاج، سادگی کے ساتھ اپنی دنیا کو، اپنی زندگی کو گزار دینے والا ہم کسی اور کو نہ پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ زمین پر چٹائی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، نبی علیہ السلام کے جسم پر اس حسیر کے نشانات بیٹھ گئے تھے۔ صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگے کہ اے نبی علیہ السلام بس آپ ہمیں فرما دیجئے،
اگر آپ کا حکم ہو تو ہم آپ کے لیے بڑے ہی نرم گدے کا، بڑے ہی نرم بستر کا اہتمام کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی و مالی الدنیا، کہ مجھے اس دنیا سے کیا واسطہ، میرا اس دنیا سے کیا تعلق۔ میری مثال تو اس دنیا میں اس شخص کی طرح ہے جو کہ ایک سفر کر رہا ہے، دوران سفر اس نے کسی آرام دہ درخت کو دیکھا، درمیان میں کچھ دیر آرام کیا اور پھر واپس اپنی منزل کے لیے آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، زندگی گزارنے کا ادب سکھاتے ہوئے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم سفر کرنے والے ہو، مسافر ہو۔ وہ مسافر کہ جس کی حقیقی منزل اس کی آخرت ہے، وہ مسافر کہ جس کا سفر اس کی وفات سے ختم ہو جانے والا ہے، اس کی وفات سے اس کا یہ سفر ٹوٹ جانے والا ہے۔ اور فرمایا او غریب، یا پھر تم دنیا میں ایسے گزارو، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو۔ وہ اجنبی کی دنیا سے، دنیا وما فیہا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اگر اس کا کوئی تعلق ہے تو اس کے اپنے پروردگار سے ہے، اور اس کی اپنی موت کے بعد والی زندگی اخروی زندگی سے ہے کہ جس کے خاطر وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ رب العالمین ہر انسان کو وفات دے گا، قیامت کے مراحل ختم کر دیے جائیں گے، میدان محشر قائم کیا جائے گا، تب انسان تمنا کرے گا کہ اسے دنیاوی زندگی کا کوئی ایک حصہ عطا کر دیا جائے، دنیاوی زندگی کا کوئی ایک لمحہ اسے عطا کر دیا جائے، تاکہ وہ ایک لمحہ کم از کم اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزار دے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے محض ایک جواب اس کی جانب آئے گا، رب العالمین کہے گا کہ ہم نے تمہیں جو زندگی عطا کی تھی، یہ زندگی کافی تھی کہ تم اس میں نصیحت حاصل کرتے، لیکن اب نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ فَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، ایسے موقع پر نصیحت حاصل کرنا انسان کے حق میں ذرا برابر بھی فائدہ مند نہ ہوگا، اور پھر ان افراد کو جہنم میں ہمیشگی کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین موت کو ایک جانور کی شکل میں، ایک مینڈھے کی شکل میں ساری انسانیت، ساری کائنات کے سامنے لے کر آئے گا، اور پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو اہل جنت کو ہمیشگی کی جنتوں والی زندگی عطا کر دی جائے گی، اور پھر اہل جہنم کو ہمیشگی کی جہنمی والی زندگی عطا کر دی جائے گی۔ ایسے میں اعمال کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اہل ایمان کو تنبیہ کی، اہل ایمان کو ابھارا کہ وہ دنیاوی زندگی کی اصلاح کرے، دنیاوی زندگی کو غنیمت جانے، آخرت کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ طاعات و خیرات میں سبقت کرنے والے یہی وہ افراد ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے ان افراد کے سلسلے میں فرمایا جو کہ آخرت کے خاطر اپنی دنیاوی زندگی کی لذات کو نظر انداز کرتے ہیں، دنیاوی خواہشات کے سلسلے میں اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، اللہ کے خاطر اپنی لذتوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ وہ افراد، وہ لوگ جو کہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جانے سے ڈرتے ہیں، وہ افراد جو کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے خدشہ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دنیاوی لذتوں سے روکے رکھتے ہیں، یہی وہ افراد ہیں کہ جنتیں ان کا حقیقی ٹھکانہ ہے، جنتیں ان کی آخری منزل ہے۔ ہم دنیاوی زندگی کو کس غفلت سے گزار رہے ہیں، دنیاوی زندگی کے سلسلے میں ہمارا کس قدر تساہل ہے۔ اگر ہم قرون مفضلہ پر نظر ڈالیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم واقف ہیں۔ اللہ رب العالمین کے متقی بندوں میں، اولیاء اللہ میں آپ کا شمار مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب کبھی اپنی وفات کو یاد کرتے تو کہتے یا لیت عمر شجرہ تعدد، اے کاش کہ عمر وہ پودا ہوتا، وہ درخت ہوتا ہے کہ جسے لوگ اکھاڑ کر پھینک دیتے، اے کاش کہ عمر ایسا انسان ہوتا کہ کسی ماں نے اسے پیدا ہی نہ کیا ہوتا اور پھر اللہ رب العالمین کے پاس اس کا کوئی حساب و کتاب نہ دیا جاتا۔ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے
کہ جب صحابہ کرام جب لوگ ان کے سامنے کہتے اتق اللہ یا عمر کہ اے عمر اللہ سے ڈرو تو بے ہوش ہو کر اللہ کے رسول رب العالمین کے ڈر سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ گر جایا کرتے تھے. یہ خدشہ ہوا کرتا اپنی آخرت کے سلسلے میں، اخروی مراحل کے سلسلے میں، اپنی اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا کہ اے لوگو تم خود اپنے نفس کا تجزیہ کر لو، تم خود اپنے آپ کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ قیامت کے دن اللہ تمہارے اعمال کا محاسبہ کرے. وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا اور تم خود اپنے اعمال کو تول لو قبل اس کے کہ قیامت کے دن اللہ ترازو میں تمہارے اعمال کو تولے. لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھے، اپنے آپ کو وفات کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے تیار کر رکھے، اس لیے کہ یہ وفات چاہے کتنی بھی ہولناک کیوں نہ ہو، کس قدر تکلیف دہ کیوں نہ ہو، یہ وفات انسان کو اپنے پروردگار سے ملانے والی ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان جب اعمال کر رہا ہے تو یہ دنیاوی زندگی میں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے، اور اللہ رب العالمین نے اس وفات کو سہارا بنایا کہ اللہ رب العالمین سے اس کی ملاقات ہو. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کے اذکار کے سلسلے میں جو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی رہی کہ وہ افراد جو کہ نماز کے بعد، نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو پھر ان کے اور جنتوں کے درمیان کوئی چیز حائل رہتی ہے تو وہ صرف اور صرف موت رہتی ہے. یہ موت ایک پردے کے مناسب ہے، یہ موت ایک پردے کی طرح ہے جو کہ انسان سے یا تو اس کی جنت یا پھر اس کی جہنم کے درمیان حائل ہے. لہذا انسان اس وقفے کو غنیمت جانے، اپنے آپ کو اخروی مرحلے کے لیے تیار کر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ترین نبی ہیں اور ساری کائنات کے سب سے بہترین انسان ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ وفات کے بعد اللہ رب العالمین انہیں خوشنودگی کی زندگی عطا کرے، راحتوں والی زندگی عطا کرے، اور موت کے بعد آنے والے عذاب سے بچنے کی اللہ رب العالمین سے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے. تو ایسے میں ہم اہل ایمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا چاہیے. بالآخر اگر انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے فارغ کر لے، اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی مخلوق کی اذیتوں سے روکا رکھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرے، اور پھر جملہ اللہ رب العالمین کے خاطر اپنی زندگی کو وقف کر لے، تو ایسے میں اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اسے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اخروی زندگی کے مراحل میں اللہ رب العالمین یقیناً اس کا معاون ہوگا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے من نفس عن مؤمن کربة نفس اللہ عنہ کربة یوم القیامہ، کہ وہ افراد جو کہ اہل ایمان کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اور فرمایا کہ جو لوگ اپنے اہل ایمان بھائیوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اپنے اہل ایمان بھائیوں کے عیوب کو چھپایا رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کے عیبوں کو چھپائے رکھے گا، ان کی اللہ رب العالمین ستر بندی کرے گا. قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے اللہ رب العالمین انہیں محفوظ رہے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کو مطلوب مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، دنیاوی زندگی رب العالمین کی طاعتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری وفات ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو یہ خاتمہ بالخیر ہو، توحید الہی پر ہماری اپنی وفات ہو. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی النبی وسلم.